خواتین کے کردار کو آپ نے کس طرح سے دیکھا کہ کس طرح وہ ایوالو ہوا؟ کچھ اس میں شروع کے دنوں میں کیا تھا، بعد میں کس طرح سے ہوا، اس مطلب ارے خواتین کا بھائی، رول ایز اے براڈ کاسٹر کیسے آپ دیکھتی ہیں ان مختلف زمانوں کے اندر؟ خواتین جو ہے وہ بہت محنت کرتی ہیں، اور اپنا مطلب یہ کہ ایسا کہنا کہ انہیں سیکھنا پڑے، وہ قدرتی ڈرامہ کرتی بھی آئی ہیں، تو ڈرامہ تو کوئی مشکل، لیکن نیوز، ارجمن شاہین، ماں پارا، یہ لوگ انہوں نے نیوز میں اپنا ایک مقام بنایا. یعنی اگر ہم سلطان غازی کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں ماں پارا اور ارجمن شاہین کی بھی تعریف کرنی چاہیے. ان بالکل لوگوں صحیح. نے، اور ان کے اگر یہ نہ ہوتی تو پھر ریڈیو اور ٹی وی اردو کے شعبے سے بالکل خالی رہتے، وہاں ہوتا ہی نہ عورتوں کے لیے کچھ. اب میں تو بالکل تمہیں پتہ ہی ہے، ویسے ہی عورت کی اپنی بھڑاس بھی دوسری عورتوں پر نکال لیتی ہوں. اپنی مجبوری کا یاد احساس ہو تو میں دوسرے کی مجبوری کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور میں تو سچی بات میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کہنا کہ عورت آزاد ہے، عورت ہرگز آزاد نہیں ہے. اگر وہ بات جو عورت، یہاں کی عورت جو کر سکتی ہے، جی. وہی کام ہماری عورت بھی کر سکتی ہے. لیکن ہمارے کلچر نے، ہماری جو وہ ہے، اس نے ہمارے یہاں کی عورت میں ایک جو ممتا کا ڈال دیا ہے نا، وہ ضرورت ممتا سے جو ہے وہ بالکل، وہ ممتا بچوں ہی سے نہیں ہوتی، وہ ممتا میاں سے بھی ہوتی ہے، وہ ممتا بھائیوں سے بھی ہوتی ہے. یہ تو رشتے سارے ایلیمنٹ ہے. رشتے. ممتا کی تو آنکھیں نہیں ہے کہ وہ بالکل صحیح. پہچان لے کہ یہ باپ ہے، یہ میاں ہے، یہ کون ہے. تو وہ عورت جو ہے نا، ممتا کی ماری بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کی محبت کو ایکنالجمنٹ بھی نہیں ملتی. میں نے درست کہتی ہیں. شروع میں جو یہاں وہ جو تھے نا، کہ ایک لڑکی جا رہی تھی، انہوں نے کہا اتنی خوبصورت لڑکی ہے، دیکھیں تو آپ اپنے بیٹے کے لیے. تو وہ لڑکا کی جو اماں تھی وہ دیکھنے گئی، کہنے لگی ہاں اچھا. خوبصورت تو ہے لیکن ٹیڑھی ٹیڑھی چل رہی تھی. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ کمپلیمنٹ عورت کو ملتے رہتے ہیں، کبھی ساس کھیاتوں، کبھی میاں. سب سے بڑا ظالم تو خیر ان سے کہیں شبیر جیلانی کانوں میں انگلیاں ڈال لو. نہیں نہیں، شبیر آپ سے کہیں کہیں شبیر کو آپ کے ان سارے خیالات کا بہت اچھی طرح سے علم ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ بہت مرد جو ہے نا، وہ جتنا نہ کوشش کرتے ہوئے بھی وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں عورت. اور عورت کے اندر چونکہ اللہ میاں نے ایک جذبہ دیا ہے نا، مامتا، جی. وہ اس کے ہاتھوں مجبور ہے. ایکسپلائٹ ہوگی، سب کچھ ہو گئی، لیکن جہاں بچے کی آواز ٹون ڈاؤن ہوئی اور ماں پگھل گئی. اور دیٹس پھر ٹرو. یہ بالکل صحیح. اور پھر بالکل بھی صحیح. کتنا بھی کر لے، کتنا بھی کچھ کر لے، لیکن اس کو ہمیشہ مرد کے مقابل میں ذرا نیچے ایک ہی رہنا بالش پڑتا. نیچے سمجھ. میری نظم بھی ہے اس پر، ایک اچھا سناؤں کہیے. تمہیں؟ جی بالکل ہوں. سنائیے. ارشاد. میں سیتا ہوں نہ ساوتری، یہ تو عورت کی خوش فہمی میں تمہیں بتا رہی ہوں. اچھا. میں سیتا ہوں نہ ساوتری، نہ لیلا ہوں نہ شیری ہوں. میں اپنے دور میں بیٹھی ہوئی مضبوط کشتی ہوں. ہوا کے رخ پہ اپنے باد باں خود موڑ سکتی ہوں. واہ. ہوا کے رخ پہ اپنے باد باں خود کھول سکتی ہوں. مجھے کمزور نہ سمجھو، محبت اور عزت دونوں سمجھوتے کا سودا ہے. واہ. محبت اور عزت دونوں دو. سمجھوتے کا سودا ہے. سمجھ میں یہ نہیں آتا
کہ میری پاک دامانی میں تمہارا مسئلہ کیوں؟ اپنی واہ بہنوں کو مارتے تھے کہ یہ پاک. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میری پاک دامانی تمہارا مسئلہ کیوں ہو. میں اپنی آبرو کی خود محافظ ہوں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدلو. اگر واہ کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدلو. کبھی دیوار میں چن کر، کبھی کوٹھے پہ بچھلا کر. مجھے زر اور زمیں کے ساتھ کیوں منسوب کرتے ہو؟ وہ چیزیں ہیں تمہاری ہی طرح کی. میں بھی انسان ہوں. میری تخلیق سے تم ہو. مجھے کمزور نہ سمجھو. سفر میں آگے بڑھ جانا، کسی کو مات دے دینا میرا مقصد کبھی نہ تھا. بہت میں خوب چاہتی بہت ہوں میں چاہتی ہوں مجھے ہم مرتبہ سمجھو. میرے احساس کو جانو. تمہارے ہاتھ کو پکڑے برابر چلنا چاہتی. واہ واہ بہت خوب. آپ نے یہ نظم سنائی تو میرا ایک سوال اس کے ساتھ ہی جڑ گیا ہے، اور وہ یہ ہے، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں آپ کی شاعری سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، بلکہ آپ کی شخصیت سے زیادہ اچھی طرح واقف ہوں. جانتی ہوں کہ آپ کا جو سوچ کا عمل ہے وہ کس طرح سے ہے، کس طرح سے آپ سوچتی ہیں، کیسے آپ محسوس کرتی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آج بھی معاشرہ جو ہے ہمارا، ایک مضبوط اور جو خود مختار عورت ہے، اس سے انکمفرٹیبل کیوں محسوس کرتا ہے؟ یہ کوئی آج کل کی بات تھوڑی ہے. یہ تو صدیوں سے ہمیشہ مرد کو یہ کمپلیکس رہا کہ یہ کہیں مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے. کیونکہ ان کے ذہن میں، چاہے وہ امریکن مرد ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، کہیں کا بھی ہو، انہوں جی نے، ان کی ماؤں نے، ان کے معاشرے میں کہیں ان کے اندر، ان کے خون میں گھول دیا ہے کہ تم مرد سے زیادہ بہتر، تم مرد سے کمزور ہو. تم، حالانکہ بھائی تمہارے 2 بچے ہیں، میرے بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ بچے پیدا کرنا، پالنا کوئی آسان کام ہے. اور پھر بھی تم اور عورت کو مضبوط نہیں سمجھتے، اور ہر وقت وہ اس فکر میں رہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا دوں، ان کی خدمت کر دوں، اپنے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتی ہے، خصوصاً ہمارے یہاں کی عورت. اور یہی ساری چیزیں جو ہے اسے ابھرنے نہیں دیتی. اس لیے درست. میں تمہیں ایک اور نظم سناؤں، آدھی جی گواہی. آدھی گواہی. واہ واہ. ہماری گواہی میرے آدھی ہے نا؟ خدایا، جی، میرے خدایا، میں پوچھتی ہوں کہ مخلوق اپنی بنا کر نائبوں کی صفوں میں بٹھایا. حق و انصاف کا سبق پڑھایا، گفتار کا ہنر سکھایا، عقل و ادراک سے نوازا. اپنی تخلیق کی صفت کو مجھ میں تحلیل کر دکھایا. بہت جو خوب کیئرنگ بہت. صفت خدا کی ہے وہ عورت کو ملی ہے. اپنی تخلیق کی صفت کو مجھ میں تخلیق کر دکھایا. میرے خدایا، میں تیری مشکور، تو میرا آقا. میں تیری عاجز، تو میرا مولا. نعمتیں تیری بے قرار ہیں، میں واہ کناروں کی کھوج میں ہوں. سب واہ کو نہیں پکڑ سکتی، مطلب نعمتیں تیری بے قرار ہیں، میں کناروں کی کھوج میں ہوں. لوہے انصاف پہ لکھے سب صحیح پہ، جو تو نے انسان کے حق میں لکھے، میں اپنا انصاف ڈھونڈتی ہوں. واہ واہ کہ واہ. دکھ کی ان کالی ساعتوں میں، جہاں پہ ناموس کی ردائیں واہ دھجیوں کی طرح سے بکھریں. ہوس کی ہولناک نوکیں میری روح تک جھنجھوڑیں،
اور انصاف کے محافظ تیرے عدل کے سہارے میرے نفس کی گواہی وہی معتبر نہ جانے۔ واہ میں واہ کہاں سے عذاب کی ان ساعتوں کا گواہ لاؤں جہاں پہ بس میں تھی۔ میری ذات کا کھنڈر تھا، میری بدحواسیاں تھیں، کوئی رازداں نہیں تھا، کوئی مستند نہیں تھا اگر واہ تو وہی رہزر میری حرمتوں کا دشمن کیے جس نے ریزہ ریزہ میری آبرو کے موتی، میری عظمتوں کے منصب، انہی مرتبوں کی حامل جو دیے تھے تو نے مجھ کو، میرے ذوالجلال اکرم، میرے عدل کے محافظ۔ میں تجھی سے پوچھتی ہوں، بنا جرم اور گناہ کے پس جرم کیوں کھڑی ہوں؟ واہ واہ میرے رحم دل خدایا، تو کرامتوں کا مالک، کوئی معجزہ دکھا دے، میری بے زباں اذیت کبھی تو زبان پائے۔ واہ واہ واہ